بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے: ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم۔ ما یود، ود یود کا معنی ہوتا ہے چاہنا، پسند کرنا، محبت کرنا، خواہش رکھنا۔ اسی سے ایک لفظ ہے ودود، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے نا ودود، اور اسی کے اوپر لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں عبد الودود۔ ودود کا معنی محبت کرنے والا، چاہت کرنے والا۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، کفر یکفروا سے معنی کفر کرنا۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں۔ لفظی معنی ہے اہل کتاب کا کتاب والے، اہل کتاب کتاب والے، اہل خانہ گھر والے، اہل ثروت مال والے، ایسے اہل کتاب کتاب والے، لفظی معنی اس کا یہ ہے۔ لیکن مراد اس سے یہودی اور عیسائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آسمانی کتاب بھیجی تھی، اور ایک زمانہ رہا کہ جس میں انہی کو اہل علم سمجھا جاتا تھا، اور ان کی ایک، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا ایک رعب اور دبدبہ بنا ہوا تھا اس حوالے سے کہ یہ اہل علم ہیں۔ تو اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی۔ ولا المشرکین، ولا اور نہ، المشرکین جمع مشرک کی مراد شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے۔ ان ینزل، یہ کہ نازل کیا جائے۔ نزل ینزل، تنزیل کا معنی ہوتا ہے نازل کرنا، آہستہ آہستہ اتارنا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات ذکر کی کہ نزل ینزل تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو اتارنا۔ ان ینزل، یہ کہ نازل کیا جائے۔ علیکم، علیکم علی کا معنی ہوتا ہے پر، علیکم تم پر۔ من خیرن، خیر بھلائی کو کہتے ہیں، نیکی کو کہتے ہیں۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ، یختص، اختص، یختص اختصاص کا معنی ہوتا ہے کسی کو خاص کر لینا، کسی کو خصوصیت دے دینا۔ اختص یختص اختصاص، خاص کر لینا، خصوصیت دے دینا۔ برحمتہ، رحمت یہ عربی زبان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، معنی مہربانی، فضل و کرم، رحمت، احسان۔ من، وہ، یشاء، شاء یشاء کا معنی چاہنا، مشیت، اسی سے لفظ ہے مشیت، اردو زبان میں ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ کی مشیت ایسے ہی تھی، اللہ کی مشیت ایسے ہی تھی۔ واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، ذو بمعنی والا، ذو کا معنی والا، الفضل فضیلت، فضل کرم مہربانی، العظیم بہت بڑا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوا: ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کرنے والے یہ نہیں چاہتے، بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اور مشرکین یہ نہیں چاہتے، اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، یہ اس مسئلے کی نشاندہی ہے جو میں نے پہلے کسی موقع پر آپ سے ذکر کیا۔ یہ جو فرمایا اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے، اس لفظ کا مطلب سمجھ لیجئے، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے، کیونکہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لہٰذا اس آیت کا مصداق وہ لوگ نہیں ہیں جو اہل کتاب میں سے تھے اور نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو نبی علیہ السلام کے اس دین اور مذہب میں بڑا اونچا مقام ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ان کی تو یہ خواہش نہیں ہے، ہاں لیکن جو اہل کتاب میں سے اب تک ایمان نہیں لائے، کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، انہیں یہ چیز اچھی لگتی ہی نہیں ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ مشرکین بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ یہ تو اس آیت کا مفہوم ہو گیا کہ اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں سے کیا مراد ہے، یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب رہی یہ بات کہ من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر نازل کی جائے، یہودی یہ پسند نہیں کرتے، مشرکین یہ پسند نہیں کرتے۔ اصل میں یہ نبی علیہ السلام کے دور باسعادت میں ایسا ہوا کہ کچھ یہودی لوگ مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھتے اور ہم دل سے آپ کے خیر خواہ ہیں، اور اگر آپ کے دین میں احکامات ہمارے دین سے بہتر پائے جاتے ہیں اور آپ کو ہم سے بہتر احکامات ملتے ہیں، ہم سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو دستیاب ہوتا ہے، آپ کا دستور ہمارے دستور سے زیادہ عمدہ ہو، آپ کا آئین ہمارے آئین سے زیادہ عمدہ ہو، آپ کی شریعت ہماری شریعت سے زیادہ عمدہ ہو، ہمیں تو یہ بات نہیں بری لگتی، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم تو بلکہ اس کو پسند کرتے ہیں، ہمیں تو اچھا لگتا ہے، چلو جی ہمارے دین سے بھی اچھا دین آپ کا ہے، ہماری شریعت سے بھی اچھی شریعت آپ کی ہے، ہمیں تو یہ چیز معلوم ہے، ہم تو اس چیز کو یعنی ناگوار نہیں کرتے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت ہو، تمہارے احکام ہمارے احکام سے اچھے ثابت ہوں، ہم تو چاہتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ آگے سے ایک جملہ اور بھی کہہ دیتے تھے مسلمانوں سے، جب یہ کہتے تھے نا کہ صاحب ہم تو آپ کے دل سے خیر خواہ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے دین سے زیادہ بہتر دین آپ کا ہو، ہمارے احکام سے بہتر احکام آپ کے ہوں، ہمارے آئین اور دستور سے بہتر آپ کا آئین اور آپ کا دستور ہو، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں
اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کا دین ہمارے دین سے اچھا ہو تو ہم اس کو بھی قبول کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دین کے احکام ہمارے دین سے کوئی اچھے ہیں نہیں، آپ کی شریعت، آپ کا دستور، آپ کا دین اور آپ کا مذہب ہمارے دین، ہمارے دستور اور ہماری شریعت سے زیادہ اچھا ہے نہیں، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب دیکھیے دونوں باتیں کہہ دی، ادھر سے خوشامد بھی کر لی اور دوسری طرف سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے دین اور اپنے مذہب کے اوپر قائم رکھنے کا بہانہ بھی پیش کر دیا، عذر بھی پیش کر دیا کہ صاحب ہم آپ کا دین قبول اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کا دین ہمارے دین سے اچھا نہیں ہے، لیکن ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دین ہمارے دین سے اچھا ہو تاکہ ہم بھی اس کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان یہودیوں کے اس قول کی تردید فرمائی ہے، اور اس تردید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی شامل فرما لیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے ہیں وہ بھی، اور مشرکین بھی، یہ جو مکہ مکرمہ کے مشرکین ہیں یہ کون سے تمہارے خیر خواہ ہیں؟ نہ یہودی تمہارے خیر خواہ ہیں، نہ مشرکین تمہارے خیر خواہ ہیں، اہل کتاب تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، مشرکین تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان کو زبان سے یہ کہنا بڑا آسان معلوم ہو رہا ہے اور نہایت آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں تو یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، یہ تو صرف تمہارے سامنے خوشامد کرتے ہیں تمہاری، یہ تمہارے منہ پر آ کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، ان باتوں کا ان کے دل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ان کے دل کی گہرائی سے نکلنے والی نہیں ہے، یہ تو صرف اپنی زبان سے ان کے نکلنے والے الفاظ ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کبھی بھی یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، یہ ان کی کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ تمہارا دین، تمہارے احکام، تمہاری شریعت، ان کے احکام اور ان کے دین سے بہتر ہو، یہ تو نہیں کبھی پسند کریں گے، ان کی تو کبھی خواہش نہیں ہوگی۔ یہ یہودیوں کا، اہل کتاب کا اور مشرکین کا ایک طرز عمل اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ دیکھنا، اس بات کو سمجھ لینا، اہل کتاب تم انہیں اپنا جتنا مرضی خیر خواہ سمجھ لو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، مشرکین تمہارے جتنے بھی ہمدرد بن جائیں یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کو تمہارے دین سے عناد ہے، بغض ہے اور عداوت ہے، یہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمہیں نقصان پہنچائیں اور تمہیں تکلیف پہنچائیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے اپنی خاص کتاب نازل فرمائی ہے اور اپنے خاص پیغمبر کو تم میں مبعوث فرمایا ہے، مشرکین تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ وہ بات ذہن میں لے کر آئیے جو میں نے کسی موقع پر آپ سے یقیناً ذکر کی ہوگی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے، اسماعیل بڑے تھے اور اسحاق جو ہے وہ چھوٹے تھے۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان سب کا سلسلہ نسب جا کر جڑتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور جتنے بھی بعد میں انبیاء آنے والے ہیں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے ہو کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ ان تمام کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف نبی علیہ السلام ہی بطور نبی اور بطور رسول کے، بلکہ بطور خاتم الانبیاء والمرسلین کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ چیز ان کو کھٹکتی ہے اور یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے، یہ تو اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی پیدا ہو جائے، بنی اسماعیل میں نبوت چلی جائے، بنی اسماعیل اللہ کی نگاہوں میں معزز اور محترم اور مکرم ہو جائیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ خاندان نبوت انہی کے پاس رہے، سلطنت بھی ان میں رہے اور نبوت بھی ان میں رہے۔ اس لیے جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں
اور ان کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، تو اسی بنیاد پر تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ یہ اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اور مشرکین کیوں پسند نہیں کرتے کہ تم پر کوئی خیر نازل کی جائے۔ اور خیر سے مراد بھلائی کے احکامات، قرآن کریم بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی مراد ہو سکتی ہے، بلکہ خود نبی علیہ السلام کی اپنی نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ مشرکین تو یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر نازل کی جائے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر خیر اور کون سی ہوگی؟ یہ اہل کتاب تو نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر نازل کی جائے، پیغمبر تم میں سے آئیں۔ اس لیے یہ خیر کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا یہ عام ہے۔ خیر کا لفظی معنی ہوتا ہے بھلائی، اور من خیرن، میں تھوڑا سا ایک باریک جملہ اگر کہہ دوں، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ خیرن، یہ را کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں 2 زیریں ہیں، یہ جو 2 زیریں ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو عام معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ اصطلاحی زبان میں جب نحو پڑھتے ہیں ہم تو نحو کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تنوین تنکیر کے لیے ہے۔ تنکیر کا معنی ہوتا ہے کہ یہ عام معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ من خیرن، کوئی سی خیر، معمولی سی خیر، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ معمولی سی خیر بھی تم کو مل جائے، کسی قسم کی کوئی خیر، کوئی بھلائی تم کو مل جائے، نہ ان کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے اور نہ ان کو اس بات میں کوئی رغبت ہے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، لیکن ان کے چاہنے نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، ان کی خواہش اور ان کی تمنا سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے ایک اصول متعین کر دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی گزارش پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آخری امت کی اور گزشتہ امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے کوئی عمارت تعمیر کروانی تھی، اپنا گھر بنوانا تھا۔ صبح کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت یا طلوع صبح صادق کے وقت وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ جہاں پر مزدور اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ مزدور اکٹھے ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ بھائی کام کرو گے؟ مزدوروں نے کہا جی بالکل کریں گے۔ اس نے کہا کہ جی آپ نے میرے پاس طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک کام کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کل زوال 12 بجے کے آس پاس ہو رہا ہے، تم نے طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک کام کرنا ہے۔ اندازاً یہ تقریباً 4-5 ساڑھے 5 گھنٹے بن جاتے ہیں، گرمی کے موسم میں یہ وقت تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں تم کو جو ہے وہ فی کس 1 دینار دوں گا، تم نے طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک کام کرنا ہے۔ وہ راضی ہو گئے۔ اب ان کی محنت کا دورانیہ زیادہ ہے اور مزدوری ان کو 1 دینار طے کر لی۔ وہ راضی ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں کام کرنے کے لیے۔ وہ ان کو لے آیا اور لا کر اپنے گھر میں کام پر لگا دیا۔ وہ لوگ کام کرتے رہے، جب زوال کا وقت ہوا تو اس نے ان لوگوں کو روکا، چلو بھئی اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، تمہارا وقت پورا ہو گیا، اور اس نے ان لوگوں کو ان کی متعین شدہ مزدوری بھی دے دی۔ پھر وہ باہر نکلا، دیکھا کہ کچھ اور مزدور کھڑے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا ہاں بھئی کام کرو گے؟ کہا جی بالکل کریں گے۔ اب اس نے ان کے ساتھ بھی معاملہ طے کر لیا اور یہ کہا کہ صاحب دیکھو تم ہمارے پاس کام کرو، اب زوال ہو چکا ہے، زوال سے لے کر تم نے عصر کی نماز تک کام کرنا ہے۔ وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں۔ کہ مزدوری؟ کہا تم کو میں سے ہر ایک کو فی کس 1 دینار کے حساب سے مزدوری دوں گا۔ وہ لوگ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے جی ہمیں 1 دینار مل جائے، ہم مزدوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ان کو لے گیا اور لے جا کر مزدوری پر لگا دیا۔ یہ دورانیہ بھی عام طور پر 3-4 گھنٹوں کا ہو جاتا ہے، گرمی کے موسم میں یہ دورانیہ لمبا بھی ہو جاتا ہے، سردی میں ذرا مختصر ہو جاتا ہے، گرمی میں تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے عصر تک کام کیا، اس نے ان کو ان کی مزدوری دے دی، کام سے روک دیا، چلو بھئی اب آپ کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ اپنی مزدوری پکڑو اور جاؤ شاباش۔
عصر کے وقت وہ پھر باہر نکلا، دیکھا کہ کچھ اور مزدور کھڑے ہیں۔ اب عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ، سوا گھنٹے سے زیادہ عام طور پہ نہیں ہوتا، سوا گھنٹہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، سوا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، یہی عام طور پر وقت ہوتا ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ مزدوری کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے۔ کہا تمہارے لیے مزدوری کا وقت ہے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان تک کا، کرو گے مزدوری؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے۔ مزدوری؟ کہنے لگا جی میں مزدوری آپ کو ڈبل دوں گا، 2 دینار دوں گا فی کس۔ وہ ان کو لے گیا اور عصر سے لے کر مغرب تک اس نے مزدوری کروائی۔ مغرب کا جب وقت ہوا اس نے ان کو کام سے روکا کہ جی آپ کی مزدوری پوری ہو گئی، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کا وقت پورا ہو گیا، یہ 2 دینار آپ میں سے ہر آدمی لے لے۔ اب جو پہلے 2 گروہ تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ مالک نے ہم سے کام زیادہ لیا اور مزدوری تھوڑی دی، اور آخری گروہ سے، تیسرے گروہ سے کام لیا تھوڑا اور مزدوری دی زیادہ، تو وہ مالک کے پاس آ گئے اور کہنے لگے دیکھیں جی ہم نے جو ہے نا وہ 4 5 6 گھنٹے ہم نے محنت کی ہے اور آپ نے ہمیں 1 دینار دیا، اور انہوں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ محنت کی اور آپ نے ان کو مزدوری ڈبل دے دی۔ وہ مالک گھر کا وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ جو معاملہ طے کیا تھا اس میں تم پر میں نے کوئی ظلم کیا، تمہارا حق مارا ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ جو طے شدہ معاملہ تھا میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا یا نہیں کیا؟ کہنے لگے معاملہ تو آپ نے طے شدہ کیا ہے، ہم تو راضی ہی اس بات کے اوپر ہوئے تھے کہ آپ ہم میں سے ہر ایک کو 1 دینار دیں گے یا 1 درہم، جو بھی روایات کے اندر آتا ہے، جو آپ نے طے کیا تھا آپ نے ہمیں وہی دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو جب میں نے تمہیں تمہاری طے شدہ مزدوری دے دی ہے، اب اس کے بعد میں جس کو جتنا چاہوں دے دوں، تمہیں اس میں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ میں چاہوں کسی سے کام کروائے بغیر اس کو مزدوری دے دوں، تمہیں اس میں اعتراض کا کیا حق ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ جو طے کیا تھا تم کو تمہارا پورا حق دے دیا اور اس میں تم سے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی ہے، اب اس کے بعد یہ میری مرضی ہے، میں جس سے چاہوں کام تھوڑا لے لوں، محنت زیادہ، اجرت زیادہ دے دوں، یہ تو میری مرضی ہے، اس پر تو تم کو اعتراض کرنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس یہی مثال ہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور میری اس آخری امت کی۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر زوال تک کام کیا، عیسائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زوال سے لے کر عصر تک کام کیا، اور مسلمان وہ ہیں جنہوں نے مغرب سے لے کر عشاء تک کام کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے محنت زیادہ کی، اجرت تھوڑی ملی، اور مسلمانوں نے محنت کم کی اور اللہ نے ان کو اجرت زیادہ عطا فرمائی۔ یہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے۔ مالک کو کون پوچھ سکتا ہے؟ مالک کے اوپر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے جس کا جو حق ہے اسے اس کا حق دے دے، جس کے ساتھ جو طے شدہ معاملہ ہے اس طے شدہ معاملے میں اس کے حق میں کمی نہ کرے، اس کے حق تلفی نہ کرے، لیکن اس کے بعد آگے بڑھ کر وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کسی کو اضافی طور پر کوئی بونس دیتا ہے، اضافی طور پر اس کے اوپر کوئی مہربانی کرتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے سلوک کرے، اس میں تو اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والا یا اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہاں یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون بائبل میں بھی آتا ہے، اور اس میں بھی یہ مثال بیان کی گئی ہے، لیکن اس مثال کو اتنا نمایاں نہیں کیا گیا جتنا واضح کر کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا اس آیت کا مفہوم سمجھانے کے لیے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے،
عطا فرما دیتا ہے۔ آگے یہودیوں کے کچھ دعوے ہیں، کچھ اور اعتراضات ہیں، اور ان کی کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شکوک و شبہات کو اور ان اعتراضات کو دور کیا گیا ہے، اور اس چیز کو نمایاں کیا گیا ہے کہ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، ان اعتراضات کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ اعتراضات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں، یہ پھر انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔